السلام علیکم، میرا نام پروفیسر امتیاز جاوید ہے اور آج میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اپلیکیشن رائٹنگ کیا ہے. اسپیشلی میں جاب اپلیکیشن کے حوالے سے یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے جاب اپلیکیشن. عام طور پہ بچے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی جب جاب اپلیکیشن لکھنے کا وقت آتا ہے تو وہ کسی شخص سے، عام طور پر بچے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب جاب اپلیکیشن کا وقت آتا ہے تو وہ کسی شخص کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو جاب اپلیکیشن لکھ کر دے، یا کسی اور ایسے شخص کو ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کلیریکل سٹاف میں سے یا کسی اور ایسے شخص سے کہ ہمیں جاب اپلیکیشن لکھ کر دیں. تو آج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جاب اپلیکیشن لکھنا مشکل کام ہے ہی نہیں. میں بڑے سادہ، مختصر اور آسان طریقے سے جاب اپلیکیشن لکھنی سکھا رہا ہوں تاکہ کسی بچے کو کوئی ہیزیٹیشن نہ رہے، کوئی مشکل نہ لگے، بلکہ وہ آسانی سے اور خوشی سے اپنی جاب اپلیکیشن خود لکھے. تو سب سے پہلے جب بھی آپ نے جاب اپلیکیشن لکھنی ہے، پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا تو آپ سٹارٹ میں رائٹ سائڈ پہ خالی ڈیٹ لکھ دیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے. یا آپ سب سے پہلے ایڈریس لکھ کر نیچے آپ ڈیٹ لکھ دیں. اس کے بعد آپ ایڈریس کریں گے اس شخص کو کہ جس کے نام آپ جاب اپلیکیشن لکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ جاب اپلیکیشن لکھ رہے ہیں فار دا اپوائنٹمنٹ آف اے لیکچرر ان سم کالج. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ کسی بھی کالج کے ڈائریکٹر کے نام یا پرنسپل کے نام آپ درخواست لکھ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ کیا لکھیں گے، یعنی وہ جو اوپر آپ نے جو ڈیٹ لکھی ہے یا ایڈریس لکھا ہے، دو میں نے آپ کو آپشنز اوپر بتائے تھے. آپ اگر اوپر ڈیٹ لکھیں گے تو پھر ایڈریس آپ نیچے لکھیں گے، یورز فیتھفلی کے بعد لکھیں گے. اور اگر آپ نے جو ہے اوپر ایڈریس لکھ لیا ہے تو اس کے نیچے آپ وہیں پر آپ ڈیٹ بھی لکھ دیں. تو اس کے بعد آپ آ گئے دا ڈائریکٹر، کوما لگائیں گے. اس کے بعد فرض کریں کہ ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ رائل کالج لاہور. رائل کالج میں نے جان بوجھ کے ایک گول مول سا نام لے لیا. آپ چاہیں تو کسی بھی کالج کا نام اس کی جگہ پر لکھ سکتے ہیں، آپ جس کالج کے بھی ڈائریکٹر یا پرنسپل کے نام وہ اپلیکیشن دے رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ لکھیں گے سبجیکٹ. سبجیکٹ کیا ہوگا؟ اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف لیکچرر ان انگلش. یہ آپ کا سبجیکٹ ہے. سبجیکٹ کے بعد آپ کیا لکھیں گے؟ نیچے عام طور پہ ہم رسپیکٹڈ سر لکھتے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو سچ بات بتاؤں کہ جو انگلش سٹائل ہے نا وہ رسپیکٹڈ سر لکھنے کا ہے ہی کوئی نہیں. جو پراپر انگلش میں یا ایڈوانسڈ انگلش میں یا جو انگلش کنٹریز ہیں یا انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں وہاں پر رسپیکٹڈ سر نہیں لکھا جاتا، وہاں پر لکھا جاتا ہے ڈیئر سر. تو ہم ریالٹی کی طرف آئیں، ہم ڈیئر سر ہی لکھیں گے. ڈیئر سر کے بعد آپ کوما لگائیں گے اور اس کے نیچے آپ نے صرف ½ انچ سپیس چھوڑنی ہے جب آپ نے نئی لائن شروع کرنی ہے. عام طور پہ بچے بہت آگے جا کے لائن کے ہاف سے سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی آگے جا کے سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ شاید ان کو کسی نے بتایا ہوتا ہے کہ جی جہاں سے سر ختم ہوا ہے نا اور کوما لگا ہے اس کے نیچے سے آپ نے شروع کرنا ہے. تو یہ طریقہ بھی ٹوٹلی غلط ہے. صرف ½ انچ سپیس سے آپ نے کوئی بھی نیا پیرا سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. اس سے زیادہ آپ سپیس نہ دیا کریں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو ڈیئر سر کے بعد آپ لکھیں گے ½ انچ سپیس کے بعد آئی ہیو کم ٹو نو دیٹ یو ہیو پلانڈ ٹو ریکروٹ لیکچررز ان انگلش فار یور کالج. آئی ٹیک دس اپرچونٹی ٹو سبمٹ مائی اپلیکیشن فار دس پوسٹ. مائی بایو ڈیٹا از ایز فالوئنگ. اب جب آپ نے لکھا کہ مائی بایو ڈیٹا از ایز فالوئنگ تو وہاں پر آپ نے کالن لگانا ہے. اوپر اور نیچے ایک ایک فل سٹاپ، ایک ایک ڈاٹ، یہ کالن ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نیا پیرا شروع کر دیں گے، وہ بھی ½ انچ کے سپیس پر. اور آگے اب آپ اپنا بایو ڈیٹا بتا رہے ہیں. بایو ڈیٹا میں لمبی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے میٹرک کہاں سے کیا یا آپ نے ایف اے کہاں سے کیا یا بی اے کہاں سے کیا یا جو کچھ بھی کیا. آپ ڈائریکٹ اپنی سب سے اوپر والی تعلیم پر آ جائیں اور آپ بتائیں کہ آئی پاسڈ مائی ایم اے ان انگلش یا ایم اے انگلش فرام پنجاب یونیورسٹی لاہور ان دا ایئر. آگے آپ ایئر لکھ دیں گے. 2018 میں فرض کریں آپ نے کیا ہے
19 میں کیا، 2018 لکھ دیں، in the year 2018. After getting master degree, I joined a private college as lecturer in English, where I have been teaching for the last 2 years up to degree classes. I teach my students devotedly because I have aptitude for teaching. ایپٹیچیوڈ کا مطلب ہے کہ ٹیچنگ کی طرف میرا ایک نیچرل رجحان ہے، قدرتی طور پہ ہی ٹیچنگ جو ہے وہ مجھے پسند ہے. مائی امپلائرز اینڈ اسٹوڈنٹس آر ویری ہیپی ود می. آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ ود مائی پریزنٹ جاب پلیس ایز اٹ از ناٹ آئیڈیل فار می. آئی وانٹ ٹو جوائن سم بگ انسٹیٹیوٹ ود گریٹر ریپیوٹ and your college is exactly according to my mind. I am a young man of 26 and possess good health and physique. I hope you would give me a chance to teach in your institute. اب اگر نیکسٹ آپ چاہیں تو آپ اپنے اس بات کا ذکر کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ گیمز میں بھی دلچسپی لیتے ہیں، یا آپ ڈبیٹنگ کلب کے بھی پیٹرن ہیں، یا آپ کوئی اور اس طرح کی اسکول کی یا کالج کی یا جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں آپ دلچسپی لیتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کا ذکر کر دیں، چاہیں تو نہ کریں. میں جان بوجھ کر یہ اپلیکیشن زیادہ لمبی نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں کہ جو شارٹیسٹ اور بیسٹ جو چیزیں لکھنے والی ہیں وہ کم از کم آپ کو آتی ہوں، وہ آپ خود اس کو لکھیں. اور اینڈ پہ آپ لکھیں گے رائٹ سائڈ پہ، کوشش کریں گے. ویسے تو لیفٹ سائڈ پہ بھی یہ لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جو کمپیوٹر کا امریکن پیٹرن ہے اس میں یہ لیفٹ سائڈ پہ لکھا جاتا ہے، لیکن جو پرانا یو کے کا یا انگلش پیٹرن ہے وہ رائٹ سائڈ پہ اینڈ پہ آپ نے یورز فیتھفلی لکھنا ہے. یورز کے اوپر عام طور پر بچے اپوسٹرافی لگاتے ہیں. کسی صورت یورز کے اوپر اپوسٹرافی آپ نے نہیں لگانی. کسی بھی ایپلیکیشن میں یورز کے اوپر اپوسٹرافی نہیں لگانی، یہ غلطی تصور کی جاتی ہے. یورز کا وائی کیپٹل ہے اور فیتھفلی کا ایف اسمال ہے. یورز فیتھفلی، اس کے بعد آپ کوما لگا دیں گے، نیم لکھیں گے، نیچے فون نمبر لکھیں گے، اور اگر آپ نے اوپر ایڈریس نہیں لکھا تو یہاں پر آپ اپنا ایڈریس لکھ دیں گے. تو یہ آپ کی جاب اپلیکیشن ہے. یہ میں نے انتہائی مختصر اور آسان لفظوں میں آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح آپ جاب اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں، اور آئندہ جاب اپلیکیشن لکھنا میرے خیال میں آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. آپ آسانی سے جاب اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں. وش یو آل دا بیسٹ.